السلام علیکم. سوشل میڈیا شو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں بہت سارے ہیں. ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں مظاہرے کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن پنجاب کے اندر مظاہرے منسوخ کر دیے گئے. یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ اس کے علاوہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، جرگہ ہوا ہے، اور پھر 63(1) کا جو فیصلہ تھا وہ بھی آیا. اور اب جو ہے ایک اور خبر بھی ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو خصوصی کمیٹی ہے اس حوالے سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اب مسودے جو ہیں وہ بھی ایکسچینج ہو گئے ہیں. اس ساری صورتحال اور پھر اس ساری صورتحال کے اندر ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ 25 اکتوبر کو الوداعی ریفرنس جو ہے وہ جسٹس قاضی فیصل کے اعزاز میں دیا جائے گا. ویسے کوئی بڑی خبر نہیں ہے، یہ تو ایک معمول کی بات ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو بہت بڑی بڑی خبر بنا کر پیش کر رہے ہیں. اسی والے سے جو ہے وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ 4 نشئی دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے. تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک مسجد ہے اور مسجد پر کڑکتی ہوئی گرمیوں کی دھوپ پڑ رہی ہے. تو چاروں نے سوچا کہ یار اس مسجد کو جو ہے وہ چھاؤں میں کر دیں. چاروں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر جا کے اس مسجد کو دھکا لگانا شروع کر دیا. اور اسی عرصے میں مغرب ہوئی، مغرب کے بعد عشاء ہو گئی. تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا اندھیرا چھا گیا، چاروں واپس درخت کے نیچے بیٹھے اور کہا تھے یار محنت تو بڑی کرنی پڑی ہے، لیکن دیکھا ہم مسجد کو چھاؤں میں لے کے آ گئے. تو بس کچھ اسی طرح کی کیفیت جو ہے نا کچھ اور لوگوں کی بھی ہے 25 اکتوبر کے حوالے سے. تو آج کی اس سوشل میڈیا شو کو شروع کرتے ہیں، اور میرے ساتھ ہیں جناب حماد حسن صاحب اور احمد منصور صاحب، اور ان کے ساتھ جناب جہانزیب عباسی صاحب اور طیب بلوچ صاحب. تو حماد صاحب پہلے منصور صاحب سے شروع کریں یا آپ سے شروع کر لیں؟ آپ بھول گئے پشاور جرگے کے حوالے میں نے سے کہا کہ جرگے کی جرگہ، ہاں میں نے کہا کہ جرگہ کی بھی وہ میں نے اپنے اس میں کیا، تو ظاہر ہے وہ آپ کی اسپیشلٹی ہے تو وہاں پہ. احمد ہاں احمد سے، کیونکہ احتجاج کی کال ایک مرتبہ پھر آ گئی نا. ابھی تو یہ ڈی چوک کا گنڈا پور صاحب والا احتجاج ختم نہیں ہوا تھا کہ ہاں یہ شیخ وقاص جو مرکزی سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے یہ آیا، اور بالخصوص اس کے اندر بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور پھر یہ اور سارا کچھ. تو 15 کو کیوں، جبکہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے؟ اور نہیں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ پیوٹن کی اور صدر آصف زرداری کی بھی ملاقات ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ سے بات کریں گے. صدیقی صاحب ویسے میں تو سمجھتا ہوں مجھے تو یہ سرپرائز ہی لگا ہے. تو اس کے پیچھے 2 چیزیں، سرپرائز کس حوالے سے؟ کیونکہ پی ٹی آئی پنجاب کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کا طاقت کا مرکز تھا خیبر پختونخوا اور گنڈا پور، وہ یہاں سے ہو کے جا چکے ہیں. تو مطلب یہ ابھی پنجاب کے شہروں میں انہوں نے جو اعلان کیا تھا اس کا بھی حشر دیکھ لیا. لوگ 12 15 کی ٹولیوں میں نکلے، پولیس نے پکڑ لیا، کہیں کوئی تاثر نہیں چھوڑ سکے. تو اب یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے تو یہ کھلی بلیک میلنگ کہ ساڈے نال بھی گل کرو. اچھا، بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اس میں اور کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. کہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے اناؤنس کرنا ہے تو چونکہ یہاں تیاریاں ہیں، آپ نے دیکھا پورا اسلام آباد سجا دیا گیا، کنٹینرز یہاں سے ہٹ چکے ہیں. لیکن خود ہی میں کل ایک ٹی وی چینل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خود تو رپوش ہیں کہیں، خود رپوش ہیں اور سارے رپوش ہیں، اور شاید یہ مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں حکومت کی کہ کچھ لوگ پھر نکلیں گے تو منظر عام پہ ان کو آنا پڑے گا کچھ کارکردگی دکھانے کے لیے، تو پھر پکڑے جائیں گے، دھر لیے جائیں گے، نہیں آ پائیں گے یہاں پہ. مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی مطلب کوئی سیریسنیس ہے. یہ بڑا عجیب و غریب قسم کی اناؤنسمنٹ ہے بغیر کوئی تیاری کے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. باقی حماد حسن صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈالتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جب ناکام ہوا ہے، جو اس وقت جہاں پہ پی ٹی آئی اور ان کی حکومت اور سارے وسائل، اور انہوں نے زور بھی لگایا، اور دیکھا اسلام آباد میں صورتحال، ہم نے پروگرام بھی کیا، سب کچھ دیکھا، اس میں حالات خراب بھی تھے، فوج کو بلانا پڑا، فوج آئی، سب کچھ ہوا. تو شیخ وقاص اکرم اور پی ٹی آئی پنجاب کی لیڈرشپ پتہ نہیں کیا بیچ رہی ہے. ابھی پہلے آئینی ترمیم کے لیے اپنے بندے تو بچا لے. نہیں وہ ہاں اس حوالے سے بھی ایک خبر ہے. وہ میرے خیال بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ جناب خود بخود ہی 6 لوگ 7 چھپائے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے ریمیا خان کے بھی ایک دوست ہیں، اور وہ شراز، خواجہ شراز بھی ہیں. 7 لوگ ہیں. زین قریشی، اب زین قریشی مطلب شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ گرفتار ہیں، جیل میں ہیں، اور زین قریشی ہے وہ شک کا ان کے اوپر خود اظہار کر رہے ہیں کہ مطلب ان کو رکھنا پڑ رہا ہے کہیں پھسل نہ جائے. عجیب و غریب قسم کی پارٹی ہے، حالات ہیں. اور
یہ ساتھ جو ہیں ان کو انہوں نے جہاں بھی رکھا ہوگا، جب یہ واپس آئیں گے نا تو یہ غصے میں آ جائیں گے، کہیں گے بھائی جان ہمارے ساتھ ہماری پارٹی نے یہ کیا تو پھر ہم تو اس کو چھوڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اچھا، ساتھ تو گیا. آپ کو مطلب اس میں ہاں مجھے لگتا ہے یہ ساتھ تو گئے مزید ٹوٹ پھوٹ لگ رہی ہے. بہت زیادہ. 30 بندوں کی میرے پاس اطلاع ہے. ہاں کیا 30 بندے ضمیر کی آواز پہ بقول بلاول آئینی ترمیم کو ووٹ دینے کے لیے پی ٹی آئی کے تیار ہو چکے ہیں. اچھا ہاں ہو چکے ہیں. خبر دیتا ہوں آپ کو. تو دیکھیں وہ دے رہے ہیں خبر، تو دیر نہ کریں، ہمارے صاحب سے ابھی لیں. دیکھیں صدیقی صاحب، ایک چیز بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ گنڈاپور نے گزشتہ 24 گھنٹے میں جو کردار ادا کیا وہ یقیناً مثبت کردار تھا، وہ اچھا ہے. اس نے تمام جماعتوں کا جرگہ اکٹھا کیا، ان کے ساتھ جرگہ کیا، پھر رات 8 بجے وہ جمرود میں چلے گئے منظور پشتین سے مذاکرات کرنے. بہت سے معاملات پر اتفاق رائے بھی ہو گیا تھا. لیکن جو ہی وہ کامیاب نظر آیا تو یہاں پر کال دی گئی 24 گھنٹے کے اندر اندر. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا عمران خان کی بجائے گنڈاپور نے کہیں اور سے گائیڈ لائن لی؟ اگر وہاں پر وہ ریاست کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر وہ ریاست کو بچانا چاہتے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف نعرہ نہیں لگے گا، کسی اور ملک کا جھنڈا نہیں لہرائیں گے، اداروں پر اٹیک سے گریز کرے، اور اس کے ساتھ منظور پشتین بہت سے معاملات پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے اور ایک پازیٹیو جسچر بھی سامنے آیا، تو پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کال دینے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسری بات یہ کہ یہاں پر تو شنگھائی کانفرنس بھی ہو رہا ہے اس تاریخ کو. تو احمد کی بات سے تو مجھے 100% اتفاق ہے کہ بلیک میلنگ پر اتر آئے ہیں. یعنی اس وقت جو بات میں بار بار کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی میں بہت بڑی دراڑ ہے اور بہت بڑا ریفٹ ہے، تو وہ تو اب کھل کر واضح آ گیا ہے، کیونکہ کے پی کا سمت ایک ہے اور یہاں پر ایک اور سمت میں جا نہیں تو رہے اس ہیں. کامیاب اس احتجاج کی کیا کامیابی کی علامت آپ اس کو کیا گنیں گے؟ آپ گنڈاپور اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور اگر وہ نہ ہوئے تو پھر دیکھیں گنڈاپور نے جرگے کو ہٹ کیا. اس نے جب کل جرگہ ہو رہا تھا تو وہاں پر محسن داوڑ نے کچھ تند و تیز تقریر کی اور پھر محسن نقوی نے اس کا جواب بھی دیا. محسن داوڑ نے کہا کہ کہتے ہیں کہ کل عدم تحریکوں سے رابطے ہیں، امارات اسلامی سے رابطے ہیں، تو وہ رابطے تو ہمارے نہیں ہے، کسی اور کے ہیں. اس طرح کی کچھ باتیں کی. پھر محسن نقوی نے اس کا جواب بھی دیا. گنڈاپور صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جرگہ میں نے بلایا ہے، یہ سارے میرے مہمان ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ساری ذمہ داری لیتا ہوں. آپ جرگہ ابھی فیصلہ کر لیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے. سب نے کہا کہ مذاکرات سے کون انکار کرتا ہے؟ گنڈاپور نے کہا میں ابھی چلتا ہوں، اور وہ گئے. تو یہ ایک پازیٹیو جسچر ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس جو تاثر ابھرا، جو گنڈاپور کا تاثر ابھرا، تو کیا اس تاثر کو کوئی خراب کر رہا ہے؟ خراب کرنے پر تلا ہوا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں انٹرنل رفٹ ہے؟ انٹرنل رفٹ ہے. گنڈاپور کی جو امیج بلڈنگ ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، ایک تو اس کو برباد کر رہا ہے، ورنہ ضرورت کیا تھی کال دینے کی. دوسری بات یہ ہے، پنجاب کے حوالے سے احمد منصور نے بات کی. پنجاب بہت ہوشیاری کے ساتھ اور بہت آہستگی کے ساتھ کھیل رہا ہے. دیکھیں سنگجانی میں جلسہ ہوا، گنڈاپور صاحب غائب ہو گئے تھے. لاہور میں جلسہ ہوا، گنڈاپور صاحب جلسے میں پہنچے نہیں. پنڈی میں احتجاج ہوا، گنڈاپور صاحب پہنچے نہیں. یہاں ڈی چوک میں احتجاج ہوا، گنڈاپور صاحب پھر غائب ہو گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کو گالیاں بھی دی جا رہی تھی، تو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتا. پھر پنجاب میں احتجاج بھی ناکام ہو گیا. پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں، جو میرے پاس انفارمیشن ہے، وہ دیکھ رہے ہیں جو پاپولیرٹی لیول جو تھا عمران خان کا، وہ بہت حد تک گر چکا ہے پنجاب میں، اور اسے ہر جگہ پر اس المیے کا سامنا ہے. دیکھیں منظور پشتین کے نیریٹو سے ہمیں کبھی اتفاق نہیں رہا، اس کے ہم شدید تنقید کی ہم نے اس پہ، لیکن منظور پشتین کی مقبولیت سے تو انکار نہیں کر سکتے نا. اسے تو ایک سطح پر اسے ایک مقبولیت حاصل ہے. وہ مسلسل مظلوم بھی بن رہا ہے، وہ میڈیا پر بھی چھایا ہوا ہے گزشتہ کئی دنوں سے، اور اس کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ مقبولیت کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہے جو پہلے پی ٹی آئی میں گئے تھے؟
کیا پی ٹی آئی کے لوگ جماعت سے مایوس ہو کر منظور پشتین کی تو طرف کیا جا رہے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ان between the میں lines؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں تو مقبولیت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، وہاں کے ایم این ایز کی پی نظریں ٹی آئی کے پی کی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے منظور پشتین استعمال ہو رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس طرف آ رہا ہوں سر. پنجاب میں پہلے پنجاب کی بات کر لوں. پنجاب میں مقبولیت بہت حد تک گر چکی ہے، وہاں کے ایم این ایس کی نظریں عوامی مقبولیت پر ہے اور وہ اس کو پوری گہرائی اور پورے عمیق مشاہدے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. وہ اب آئینی ترمیم کے معاملے پر آپ پنجاب کا موڈ دیکھ لیں گے. آئینی ترمیم پر بات کرتے ہیں نا کہ وہاں پہ ایک منٹ سر. دوسری طرف خیبر پختونخوا میں ان کی طاقتور مقبولیت موجود تھی. اس طاقتور مقبولیت کو اگر منظور پشتین فرض کرے، منظور پشتین سیاسی میدان میں اترے تو منظور ڈینگی کا دور ہے تو میں نے ہاں ڈینگی کا دور. اچھا منظور پشتین مچھر مارنے چاہیے. اگر سیاسی میدان کی طرف وہ آیا تو منظور پشتین کی مقبولیت اتنی طاقتور ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بری طرح ڈینٹ کر جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی. تو اب نہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ احتجاج کی کال ایس سی او کے موقع پر؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیسیکلی ٹھیک ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر رفٹ ہوگا کچھ ہوگا، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. اور وہ اینگل یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتی کہ ہم انٹرنیشنلی یا ہمارا سفارتی سطح پہ ایک اچھا امیج جائے. مجھے نہیں آیا کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ سعودی جو وفد آیا ہوا تھا وہ پی ٹی آئی والوں سے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. اور پھر ایسی صورتحال میں دیکھیں 14، 15، 16 اکتوبر یہ 3 دن ہیں ایس سی او کے سمٹ کے فارمیٹ کے، جس میں اچھا 11 سے زائد ممالک کے سربراہان مملکت جس میں وزراء اعظم ہیں اور 2 جوہری ممالک نیوکلیئر پاور اور ویٹو پاور یو این او کے اندر روس اور چین دونوں کے وزراء اعظم آ رہے ہیں. اچھا ایران کا صدر بھی ایکسپیکٹڈ ہے اور باقی بھی جو ممبر ممالک ہیں منگولیا، ترکمان، 11 ممالک ٹھیک ہے. اچھا پھر اس سے بڑھ کے 20 سے 25 ممالک ایسے ہیں جن کے وفود وزراء خارجہ لیول تک کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے. 30 سے 35 انٹرنیشنل یا بین الاقوامی جو ہیں ان کے وفود یہاں پہ ہوں گے. یو این او کا بھی جو ہے وہ جنرل سیکرٹری یا اس کے نیچے سیکنڈ کمانڈ جو ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ ہوگا، اقوام متحدہ والے بھی ٹھیک ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ احتجاج پہلے کیوں احتجاج تھا؟ ہم نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ ایس سی او جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کو کہیں نہ کہیں ڈیریل کرنے کے لیے، اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ اٹیمپٹ ہوئی. اب جب اٹیمپٹ ہوئی یہاں پہ وہ اٹیمپٹ فیل ہو گئی تو چونکہ ان کو ٹھیکہ تو ملا ہوا ہے. جے شنکر کو میں نے دعوت تو نہیں دی کہ وہ آ کے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹر سے آ کے خطاب کرے. اب انہوں نے جے شنکر کو تو دعوت دے دی، اب ادھر احتجاج نہیں ہے تو ان کو ان کے ہینڈلر سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے دوبارہ احتجاج کی کال دی ہے تاکہ 15 اکتوبر کو جب جے شنکر جو ہے وہ یہاں پہ سرینا ہوٹل میں ہوگا یا جہاں پہ بھی ریڈ زون کے اندر ہی ہوگا نا جے شنکر، تو کہ وہ یہاں پہ آئے اور تو کہ پروٹیسٹر تو بیٹھے جے شنکر کی فرمائش پہ تو نہیں ہو رہا کہ بھائی میں نے خطاب کرنا ہے تو آ جائیں. سر جے شنکر کی فرمائش پہ دیکھیں جے شنکر یا مودی کے جو ہیں وہ پیسے لگے ہوئے ہیں ان پہ. میں نہیں کہہ رہا آپ کا الیکشن کمیشن کا نہیں الیکشن کمیشن کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ ہے سر. نہیں وہ اس کے اندر یہ تو ہے کہ وہ ٹھیک ہے نام تو نہیں ہے نا مودی کا، نام تو چلو مودی کا نہیں ہے انڈیا کا تو ہے. انڈیا کا ہے، انڈین سٹیزنز ہیں وہ وہاں پہ باہر، تو انڈین سٹیزن ہے، کوئی پاکستانی سٹیزن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ایشو بنا. اور وہاں پہ تو اسرائیلی سٹیزنز بھی ہیں تو وہ تو دونوں ممالک اس ٹائم آن بورڈ ہیں اور وہی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے. یہ طیب بلوچ کا کوئی ٹائم آف اسرائیل کا سے طیب بلوچ کا تعلق تو نہیں ہے، یروشلم پوسٹ سے آپ کا بھی تعلق نہیں ہے. تعلق ہے تو انہی کا تعلق ہے جو ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے ایک عالمی میلہ سجائے. یہاں پہ دیکھا کتنا ہم نے ریڈ زون کتنا آپ بیوٹیفائی ہوا ہے، پیارا ہوا ہے. ایس سی او کا اجلاس اور این 15 اکتوبر کو جب بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل میٹنگز ہو رہی ہوں گی اسی ریڈ زون کے اندر، اسی ٹائم یہ بلوائی آئیں گے اور سارا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ سیکیورٹی رسک ہیں اور سارا کچھ ہے. جب ہر طرف سیکیورٹی اصل میں دیکھیں وہ احتجاج کی کال تھی، ان کا لمبا پلان تھا، دھرنے کا اعلان بھی انہوں نے کیا تھا. وہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں نے، ہماری حکومت نے وہ تو ناکام بنا دیا. تو اب ان کو یہ پتہ ہے کہ یار یہ چیز، تو اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ کال دی ہے. مین مقصد ان کا وہی ہے کہ جو انہوں نے حکومت میں کیا، حکومت میں تھے اور پاکستان کو
आइसोलेट ठीक- किया। ठीक हो। अब जब पाकिस्तान जो है, देखें दूसरी साइड पे आप देखें तुर्कमानिस्तान में सदर आसिफ अली जरदारी वहाँ पे है, आज रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी जो है मुलाकात भी हुई है। तो ये जो यूथिये थे, ये इमरान खान और पुतिन के बारे में क्या कुछ नहीं कहते थे जी, सस्ता तेल आ रहा है, फलां आ रहा है, ये तो अच्छा यहाँ आज तो फुल मतलब थ्रॉटल नहीं में नहीं है। सर, इन्होंने सर सुने, इन्होंने यहाँ तक प्रोपेगेंडा किया कि सदर रूस जो है या रूस जो है वो इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम इत्मीनान जो है उसको जो है डिसलाइक करता है, और वो कहता है इमरान को दोबारा जो है वो तख्त नशीन किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। मैं खुद मास्को से होके आया हूँ, मुझे पता है कि वो इमरान खान को क्या समझते हैं। और इसी वजह से पहला मुल्क था रशिया जिसने इस हमारे इलेक्शन को सबसे पहले जो है एक्सेप्ट किया, शहबाज शरीफ को जो है कांग्रेचुलेट किया, और सदर आसिफ अली जरदारी जब सदर बने उनको भी सबसे पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की कांग्रेचुलेशन आई। और आज उनकी ये जो मुलाकात हुई है, हाँ। इसको भी हमारे यहाँ पे जो दोस्त हैं वो फितने फसाद वाले वो इसको जाज़ेब बर्दाश्त अब्बासी भी नहीं कर पा रहे। जाज़ेब अब्बासी भी हैं, मतलब आज थोड़ा आपने जज्बात बचा के रखिए, कादिर साहब की बात भी होनी है। ये गयूम साहब तैयब बहुत जज्बाती हो रहे हैं, कहते हैं कि 15 को ये एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मैं तो साफ ही हूँ, मैं तो पुलिस की तरह एक और सन में देखूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15 को टेस्ट किया जा रहा है कि कितने रह गए। हाँ कितना दमखम बाकी है। तो ये बलोच जज्बाती तो है, ये बात आपने कही, लेकिन जो इस वक्त की जो हालात हैं, बिलखसूस जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस तनाजुर में जो प्रोटेस्ट का ऐलान करना, ये बज़ाते खुद एक बहुत मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, और इस पे इस इशू पे इस लेवल पे ज़रूर डिस्कशन होनी चाहिए कि एक ऐसे वक्त का चुनाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब अगर हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी देखें तो इसके क्रेडिट में कुछ इस तरह का माजी रहा है जिसमें हमें आलमी सतह के ऊपर नुकसान हुआ। 2014 में जब इमरान खान यहाँ पे धरना लेके बैठे हुए थे, उस वक्त भी चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था, और उस वक्त की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। फिर उसके बाद जब साइफ़र का मामला आया तो साइफ़र केस कैसे चला, उसके केस के मेरिट्स और उसकी प्रोसिक्यूशन कैसे हुई, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उस सब को अलग करके हम अगर देखें तो साइफ़र वाले मामले पे भी इमरान खान ने जिस तरीके से इस इशू को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उस पे भी पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर नुकसान हुआ। तो ये एक और कोशिश जिसमें SCO कॉन्फ्रेंस में इस तरह के एक मौके के ऊपर प्रोटेस्ट करना और फिर जगह का इंतखाब भी ढी चौक रखना, जो एन आप उसको रेड जोन ही कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बेशक वो कितने लोग आ जाएंगे वैसे आपका नहीं, ये इस issue- ये अभी जो issue ये नहीं कौन सा issue ये नहीं है। गंडापुर एपिसोड जो है उसके बाद से सिद्दीकी साहब, मसला ये नहीं है कि लोग कितने आएंगे या लोग कितने नहीं आएंगे। हाँ। ये अगर लोग फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर भी गए ना, तो आपको पता है हम कोई भी मुल्क है उसके मुल्क के अंदर की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वो हर जगह पे रिपोर्ट होती हैं। डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर इन चीज़ों को देखा जाता सारे है। इंटरनेशनल मीडिया भी हो अखबारात- गए यहाँ जी पे। जी, अखबारात में खबरें छपेंगी, तो उसकी वजह से जो आलमी सतह के ऊपर जो रहनुमा हैं उनको बाकायदा कहीं ऐसा ना हो कि उनको कोई इस तरह की डायरेक्शन दे दी जाए कि आपने देखा है ना, कई दफ़ा अगर किसी मुल्क में किसी जगह पे ब्लास्ट होता है, गो के वो दूर दराज होता है, तो बाकायदा एक हिदायत जारी होती है कि आप फ़लाँ एरिया में ट्रैवल ना करें और उसको रोक दें। तो हाँ, अपने शहरियों की नकलो हरकत के हवाले से डायरेक्शन आती है। तो कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी जो है वो होती है। तो ये इस मौके के ऊपर ये स्टेटमेंट देना तो ये करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आईनी तरमीम एक इसी पे अगर मैं ऐड कर लूँ, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये मिस कैलकुलेशन हुई है बहुत बड़ी किससे, PTI की जो बाकी मानदा क़यादत है। और आपको याद होगा MQM की एक अल्ताफ हुसैन की तकरीर थी, वो 22 अगस्त की थी या कौन सी थी, कि जिसके बाद बाकी MQM ने उससे अपने आप को डिसऑन किया था। तो PTI की जो लीडरशिप है, उसके लोग हैं बड़े पैमाने पे, एक पूरा ग्रुप, ये उठ सकता है और उठना चाहिए। ये वही एक चीज़ है कि ये जो ऐलान 15 अक्टूबर को इन्होंने किया है, PTI को आज खड़े हो जाना चाहिए। जो पाकिस्तान की सियासी जमात जो उसमें बाकी मानदा बची हुई है, जो लोग पाकिस्तान के हैं, रियासत के हैं और अपने आप के हैं, अपने अवाम के हैं, उनको आज खड़े हो जाना चाहिए।
اس اعلان کو دیکھ کے اور کہہ دینا چاہیے کہ آج سے عمران خان اور اس کا یہ شیخ وقاص اور جو ٹولہ جو ہے آج سے وہ بس بند، بات ختم، آج اعلان کر دینا چاہیے۔ ابھی آپ بالکل۔ 30 کے قریب بات کر رہے تھے اور آج اور یہ ہوگا۔ آپ یہ مشورہ تو نہیں دے رہے ہیں؟ یہ میں مشورہ دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور ان کو کر دینا چاہیے۔ دیکھیں کہ موقع اچھا ہے، بہت اچھا موقع ہے، میں کہتا ہوں اس سے اچھا موقع نہیں ملنا قیوم صدیقی صاحب۔ میں کہتا ہوں وہ دعائیں دیں گے اگر وہ میری بات سن لیں نا، وہ تو ویسے موقع کی تلاش میں ہیں۔ یہ وہی ہے جو اس وقت اے پی ایس ملا تھا 2014 میں، ایک بہانہ ملا تھا نا، یہ ان کو بہانہ مل گیا جان چھڑوائیں عمران خان سے، اس انتشاری اور فسادی سے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے۔ ایک تو بات یہ، اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف آئے 26 اکتوبر۔ مجھے لگ رہا ہے ان کے پاس نا اندر کی خبر ہے، یہ بتا نہیں رہے ہیں۔ نہیں پہلے آج 30 کا خبر آپ کے اشارہ پاس دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشارہ یہ دیا کہ ان کو چاہیے کہ اس موقع پر کہ ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی جب انٹرنیشنل ہو رہی ہو تو ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ پوائنٹ ہے ویسے ان کی بات کے اندر کہ راستے الگ کر لیں، کر لینے چاہیے۔ اوپر سے مطلب آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، چیف جسٹس قاضی ترمیم کہاں سے آ رہی ہے یار؟ سن کے کان پک گئے ہیں۔ صدیقی صاحب یقین نہیں کر رہے کہ ترمیم آ رہی ہے۔ مجھے شرط لگا یقین لیتے نہیں ہیں۔ آتی۔ ہاں ترمیم آ رہی ہے۔ چلیں لگائیں شرط۔ اچھا مجھے ایک منطق سمجھ نہیں آتی، اگر ترمیم نے نہیں آنا نہیں، تھا، ترمیم- چائے کی پیالی میں طوفان کی ضرورت کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، آج بھی اجلاس ہوا ہے نا، کمیٹی کے اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر مسودے ایکسچینج ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ ترمیم تو ٹھیک ہے لیکن ترمیم کی نوعیت کیا ہوگی؟ ترمیم ہوگی کیا؟ ترمیم جو ہے اس ابھی کا تک کیا کوئی رپورٹ ہوا ہے؟ ترمیم کا اس کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا تو ہوگا۔ نہیں ایجنڈا تو نہیں ایجنڈا ایک تو ہے نا ترمیم فار دی سیک آف جوڈیشری کے، اس میں اپنی اصلاحات کرنی ہے، اس کا سیاسی ایجنڈا قیوم صدیقی صاحب لازمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ قاضی صاحب کے لیے آ رہی ہے، میں بالکل نہیں کہہ رہا، آپ اس کے بالکل فکر نہ کریں۔ نہیں وہ اس میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ایسی ہیں کہ چلیں آپ کو پھر بعد میں آپ خبر اس میں ہاں بعد میں اگر آف دی ریکارڈ ہے آپ نہیں بتانا چاہتے تو بالکل اس کو آنر کریں گے۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ ترمیم اس لیے بھی آ رہی ہے کہ اس میں اب تمام پولیٹیکل فورسز کا سٹیک اور ان کی کریڈیبلٹی شامل ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے، اونرشپ لی ہے لیڈرشپ نے پورے ملک کی، یہ واپس ہوں گے تو یہ ان کی بہت بڑی شکست ہوگی۔ اپوزیشن بہت اس کو ہائی رینک مل جائے گا کہ جناب یہ سارے لوگ ناکام ہوئے اور ہماری وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جو آئینی ترمیم کا نہ آنا بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اس موجودہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے، اس لیے یہ ضرور آنی ہے، آئے گی۔ اور یہ کب آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ 18 سے 21 اکتوبر کے بیچ میں یہ آنی ہے، اور تمام جو پارٹیز کے ایم این ایز کو پھر یہاں پابند کر لیا گیا ہے، سینیٹرز کو بھی۔ اور میں آپ کو خبر دوں یار یہ آپ کا تکیہ کلام ہے، ہلکا سا بولتا ہے۔ میں آپ کو خبر جب قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یار کہاں سے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آ رہی ہے۔ یہ خبر تھی آپ بتائیں۔ اور ان کو معلومات بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں احمد سے اتفاق کرتا ہوں کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس سے پہلے تیاری بھی ہو رہی ہے، اور تیاری پتہ ہے کہ آئینی ترمیم تو آ سکتی ہے کوئی، لیکن آئینی ترمیم آ کیا رہی ہے؟ میں ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، جوڈیشل کمیشن کی وہ ابھی کیا طے وہ ہوا پھر ہے؟ ٹیکنیکل بات آپ ججز کریں کی نا، تقرری میں کا تو طریقہ اور وہ- پولیٹیکل اینگل سے تھوڑی سی بات کروں۔ یہ جو 15 کو احتجاج کی کال دیے، تو یہ کس لیے دیے؟ کس لیے دیا ہے؟ یہ اس لیے دیے تاکہ اس کے لیے فضا ہموار کی جائے۔ یہ انہوں نے آپ کی نا باتوں سے انفرنس ڈرا کیا ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ آپ میں کے- نے کہا کہ اس کے لیے فضا ہموار کی جا رہی یعنی ہے، 30 کے بجائے 50 مل جائے گا۔ ایم این ایس کے غول در غول بھاگ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بس مجھے تو اپنا وطن عزیز ہے، اپنا ملک عزیز ہے، 15 کو انہیں احتجاج کرنے دے کیونکہ ایم این ایس کی تعداد کم پڑ جائے گی۔ تو نہیں یہ تو آپ کا انالیسس ہے، یہ خبر تو نہیں ہے ایسے آپ۔ دیکھ لیں کہ خبر ہے یا نہیں ہے، چند دن ٹھہرے نا۔ اچھا اپنا آج تو آ گیا، ظاہر ہے جو شروع میں بات کی تھی کہ 4 نشئی جو ہے مسجد کو چھاؤں میں لگانے کے لیے دھکا لگاتے رہے، مغرب ہو گئے، اس کو ان میں سے ایک نشئی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹویٹر میں بھی لگا رہتا ہے۔ تو
یہ پہلے دن جب جج اپوائنٹ ہوتا ہے اس کو اپنی ریٹائرمنٹ ڈیٹ پتہ ہوتی ہے. یہ دراصل تو یہ کیا پہلے خود ایک خیالی مجسمہ گھڑا، پھر اس خیالی مجسمے کے برعکس بات کی، پھر اس کے بعد ایک اور مجسمہ گھڑا، اور اب کامیابی کے ڈونگرے بچھائے جا رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. یہ صدیقی صاحب سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کم از کم 2 مثالیں پہلے کی ایسی موجود ہیں، جیسے آصف سعید کھوسہ کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. ایک یہ ہر چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کے موقع کے اوپر نا میں یہ کھیل جو ہے یہ میں اپنا ناظم حسین صدیقی صاحب جب تھے نا چیف جسٹس اور افتخار چودھری بننے والے تھے، پہلے ان کا الجہاد کیس کے حوالے سے، پھر افتخار چودھری ریٹائر ہونے والے تھے تو ان کے پھر آیا کہ جی 2 سال ان کو نہیں ہے تو وہ 2 سال دے دیے جائیں، اور پھر ہر چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے اوپر جو ہے نا کی افواہ ہر چیف جسٹس کے حوالے سے اڑائی جاتی ہے اور مل جاتی ہے کسی اور کو. اچھا ایک یہاں پہ، اور دوسرا جس طرف حماد صاحب نے پھر اشارہ آصف کیا- کھوسہ صاحب مطلب آپ یہ دیکھیں بندیال صاحب کے دور کے اندر بھی یہی تھا کہ جی قاضی کو آؤٹ کرنا ہے، اس کو آؤٹ کرنا ہے، اس کو آؤٹ یحییٰ فریدی منصور ان کو آؤٹ کرنا ہے، اور جو ہے نا بندیال کا نا 3 سال کا دور کر دیا جائے. تو یہ ہر مرتبہ یہ فارمولہ نکالا جاتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا اس کو رگڑنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو یہ پرانا کھیل ہے. اب نئے کھلاڑی ہیں، اور جس طرف حماد صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہاں پہ تو ہماری جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہاں پہ بینر بھی لگا کرتے تھے، جانے کی باتیں جانے دو، اور اس طرح کی کہانی. شکریہ. اور تو بہرحال اس ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہے. تو اب ہم نہیں سب مجھے کو آپ بتائیں آپ کو کب سے پتا تھا کہ یہ سب غلط ہے؟ آپ بتائیں مجھے. سر ہم تو جب سے اس ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے اس وقت سے ہم یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ یہ ہے اور اسی تاریخ کو ہی انہوں نے جانا ہے. اب جو آج کا جو خط منظر عام پہ آیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فل کورٹ جب اجلاس ہوتا ہے، جب الوداعی اجلاس ہوتا ہے تو اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں وہ اسپیچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کھانے کے لیے باقاعدہ دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے، پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. تو وہی جو پریکٹس پہلے سے رہی ہے اسی پریکٹس اس کے مطابق کو ساری دہراتے چیزیں ہوئے ہو رہی ہیں. یہ خط لکھا گیا. پھر اس کے جواب میں کہا گیا جی کہ 25 اکتوبر کو ہی فل کورٹ ہے، جمعے کو 10:30 بجے، اور پھر اس کے بعد جو ایک دن پہلے 24 کو جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ کھانا دے رہی ہے. تو یہ اب وہ چیزیں نارمل جی بالکل آپ دیکھیں یہی نارمل اسی طرح سے ہوتا ہے جو ہر مرتبہ. جی تو وہ اسی طرح سے جو ہے وہ چیزیں آگے چل رہی ہیں. لیکن اس ایشو کو بہت زیادہ کنٹروورشل کیا گیا. پہلے یہ کہا گیا کہ 3 سال مدت ملازمت میں اضافہ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد آئینی عدالت کے سربراہ کے طور کے اوپر بات ہوئی. میری جو انفارمیشن جو ہم پہلے بھی اس کے اوپر شیئر کر چکے ہیں وہ یہی ہے کہ جو آئینی عدالت کے سربراہ ہیں اس میں بھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان کا نام نہیں ہے. نہیں ابھی تو یار ابھی پتہ نہیں ترمیم ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی. یہ چیز بنے گی تو اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہے. نہیں اس کے بعد کیا دیکھنا ہے، مطلب میں بڑی پکی خبر ہے میری اس حوالے سے میرے پاس. ٹھیک ہے وہ آپ کی پکی خبر ہے. باقی بات یہ ہے کہ میں پہلے ترمیم والی بات پہ بات کروں گا کہ اگر سیاستدان زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں نواز شریف صاحب ترمیم لانے میں ناکام ہو گئے تو پھر یہ گھر چلے جائیں. پھر منصور ہر گل تے گھر چلے جائیں. نہیں صحیح بات ہے. پھر منصور اور منیب کو سیاست کرنے تھے. آلریڈی انہوں نے سیاست کی ہے، انہوں نے ان کا ہاؤس انکمپلیٹ کیا. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، سائیں جسٹس پیر مرشد منصور علی شاہ صاحب جسٹس. ٹھیک ہے بات یہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سیاست انہوں نے کی نا سر، پارلیمان انہوں نے انکمپلیٹ کیا، سارا کچھ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ سٹیک ہائی ہے. اب اصل چیز یہ ہے کس کے سٹیک ہائی ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی، کانسٹیٹیوشن کے لیے پارلیمان کی سپرمیسی. پارلیمنٹ موجود ہے نا یار. تو پارلیمنٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہی ابھی تک، تو کچھ نہیں کیا. ہم نے تو سپیکر قومی اسمبلی پھر آپ کس سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے؟ پھر بھی ان کو ہم جوش وہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی ایکٹیو ہو جاؤ.
भी कुछ कर लो वरना घर चले जाओ। मैं तो फिर आगे का रास्ता भी दे रहा हूँ, घर चले जाओ, रिटायरमेंट लो, आपसे सियासत नहीं हो सकती, आप घर चले जाओ, फिर इनको सियासत करने दो जो कर रही हैं, अगर आप रास्ता नहीं रोक सकते। मतीरा का ऐड बोल रहा है। दूसरा, जज्बाती में नहीं हो रहा, मैं अकल से बात मैं ये सर, मैं जो है जज्बात में भी होश में रहता हूँ और अक्ल के साथ मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा ये It's very बताएं ना, simple। हाँ, पूछिए। ये बताएं कि अपना आज अब ये कहा जा रहा है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिव्यू इतनी जल्दी लगाने की क्या जरूरत है? सर ये इतनी जल्दी कहाँ लगा है? बात ये है, देखें उसमें अगर आप पूरी टाइम लाइन देखें, ठीक है, मुख्तर फैसला कब आया? इंट्रा पार्टी 13 जनवरी। 13 जनवरी को। डिटेल फैसला कब आया? 25 जनवरी को। हाँ। और तहरीक इंसाफ का रिव्यू कब आया? नजरसानी कब आई? 6 फरवरी। 6 फरवरी को। इलेक्शन कब थे? 8 फरवरी। तो इलेक्शन से 2 दिन कब लाए? हाँ। जबकि अगर इनको इतराज होता उस फैसले के ऊपर, जैसे मैं आपको मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया सही मंसूर अली शाह और उनके हमनवाओं ने, हाँ। तो पीडीएम की या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को इतराज था तो फौरन पहुंच गए ना, वो तो इन्होंने नहीं लगाया। अरे भाई मैं तो ये मेरा कैंडिड जो ओपिनियन है, ये हम पहले भी कह चुके हैं कि पीटीआई ने बल्ला हार के तो इलेक्शन जीता है भाई, ये स्ट्रेटजी थी बाकायदा। अच्छा बिल्कुल स्ट्रेटजी थी और उसको क्यों अच्छा इमरान खान साहब जो है वो अपना कहीं नहीं थे, चेयरमैन नहीं थे सर। मैंने तो वजीर आजम का तो एक ही उम्मीदवार है ना, उसके अलावा किसी को वजीर आजम कैसे मान लिया जाता? हाँ। ये बाकायदा बड़ी स्ट्रेटजी से बल्ला हार के, देखे 1.5 साल आपने इलेक्शन नहीं करवाया, ठीक है ना, 1.5 पौने 2 साल नहीं करवाया, 2017 में भी नहीं करवाया था, 4.5 साल से हुकूमत में थे तब से, हाँ ठीक है ना। तो और दूसरा ये है कि इसको मैनिपुलेशन कितना किया गया कि जी अब केस जो ओवरऑल मीडिया में और अवामी परसेप्शन बनाई गई कि इंतखाबी निशान बल्ले वाला केस, वो यार बल्ले वाला तो केस ही नहीं था, केस इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, ठीक है ना। और उसका कॉन्सिक्वेंस है जिसके अंदर सजा लिखी हुई है। पूरे फैसले के अंदर एक 51 पैरा के अंदर जो है वो भी पार्टी सिंबल का जिक्र है, कहीं पे बल्ले का जिक्र ही नहीं है पूरे केस के अंदर, पूरे फैसले के अंदर, लेकिन उसको मैनिपुलेट किया गया। अच्छा फिर इसके बाद 29 मई को गालबन ये नजरसानी लगी। अच्छा जब आप मुजवजा काज लिस्ट में, और फिर ये कि जिसके साथ बीतती है ना वो दरखास्तें देता है कि भाई ये जल्दी इसको समाअत के लिए मुकर्रर करो, अर्ली हेयरिंग की भी दरखास्त नहीं दी। जब 29 मई को मुजवजा काज लिस्ट में ये आई तो अली जफर की अर्जेंटमेंट आ गई कि 4 जून तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद खैर एक जज का इशू हो गया। अब जब दोबारा लगी तो एक नावल नुमा जो है वो अर्जेंटमेंट की एप्लीकेशन दे दी हामिद खान, मतलब एक अनोखी अर्जेंटमेंट दे दी, नावल नुमा नहीं नोवल, हाँ नोवल नुमा जो भी है, तो मैं तो उसको भाई आम जबान में पढ़ूंगा ना जिस तरीके से इन्होंने लिखी। अच्छा अगर 26 को वो ओथ लेते हैं, अच्छा सुने एक मिनट, अच्छा सुने ना, हाँ तो आप उसको कैसे देखते हैं? अगर 26 को जस्टिस मंसूर अली शाह ये छेड़ रहे हैं तुम इसको, तो आप क्या कहेंगे? नहीं अगर सही मंसूर अली शाह आ गए तो वो तो हमारे वैसे पहले ही पीरो मुर्शिद है, ठीक है ना, वो आ गए तो हम उनको वही तस्लीम करेंगे कि पीर साहब वापस आ गए हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है, लेकिन वो आते ही पहला काम क्या करेंगे, रिजर्व सीट का केस लगाएंगे या नहीं? वो रिजर्व सीट का केस देखें, अभी तक उनकी ख्वाहिश यही है कि भाई काजी साहब रिटायर हो जाए ना। काजी साहब ने अपनी इनिंग का आगाज जो है पहले दिन फुल कोर्ट से किया था, हाँ तो ये भी मतलब मैं आपको एक और भी बात बता दूं, जो ही मंसूर अली शाह साहब आएंगे ना, रिजर्व सीट का तो जब लगेगा मिलिट्री कोड का सबसे पहले लगेगा। अब मैं आपको ये भी एक बात बता रहा हूँ, मिलिट्री कोड वो तो लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए ना, तो इसमें क्या अच्छा वो भी लगना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो अहमद ने बात की है, मेरे लिए खबर वो होगी कि वो बेंच तब्दील कर दें। सही मंसूर अली शाह का अगर नोटिफिकेशन होगा, सबसे ऑलरेडी एक बेंच मौजूद है, अगर वो तब्दील हुआ तो फिर मेरे लिए खबर होगी, अदरवाइज ये कोई तो वो लेंगे भी सही। अच्छा देखे ना, अभी तो वही है ना, जजेस कमेटी करेगी। अच्छा वो फिर जजेस कमेटी में ऑर्डिनेंस को भी उड़ाएंगे, उड़ाएंगे शायद, सदारती ऑर्डिनेंस कैसे उड़ाएंगे? दरखास्त उनके पास पेंडिंग पड़ी है, आईनी तरमीम के, मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं। क्या है वो 184(3) की जो अतर मिनल्ला साहब रिजर्व सीट के केस के अंदर कहते थे पीटीआई की, वो दरखास्त भी लगाओ।
اچھا اور کیا ہے الیکشن ٹریبیونلز سب ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ جو ساری وہ سب ایک پی ٹی آئی کا کہتے ہیں یہ کہ ساری جناب وقت کے اس کے ساتھ بعد ساتھ جو ہے نا لگیں گی۔ یہ ہو جائے گا اور حکومت گر جائے گی، یہ سارا کچھ ایسا ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کا ٹوٹل سٹیک جسٹس منصور علی شاہ پہ کیوں ہے اڈیالہ جیل یہ بتائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا وہ قیدی آپ بہت زیادہ ٹائم لے گئے بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں احمد کے سوال کا مختصر جواب یہی دوں گا کہ جسٹس منصور میرے نزدیک، مطلب میری اپنی سوچ ہے نا، میرے نزدیک صحیح منصور علی شاہ کا جو نوٹیفیکیشن کرے گا، جو اس سے حلف لے گا، میں اس کو یہی سمجھوں گا کہ انہوں نے آئین شکنی کو کہیں نہ کہیں تحفظ دیا ہے۔ اگر صحیح منصور علی شاہ سے نوٹیفیکیشن لینا ہے تو پہلے صحیح منصور علی شاہ کا وہ فیصلہ 8 ججز والا اس کو تسلیم کرو۔ بہت زیادہ پرسنل نہیں، میں پرسنل نہیں ہوں، میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں۔ 2 ججز بھی کہہ اچھا، چکے چلیں، ہیں، بات ہوگی، وہ بات پہلے بڑی- یہ کریں، ٹھیک اس کے ہو بعد یار اس کو کلین چٹ پہلے دے دیں، پھر نوٹیفیکیشن لے لیں۔ یہ بات کر چکا ہے، پارلیمان یہ میں کئی دفعہ کہہ اسٹینڈرڈ ہے۔ ٹھیک نہیں لیکن دیکھیں نا، میری بات سنیں، آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اور دیگر ججز پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اور چیف جسٹس کے بغیر سپریم کورٹ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو صدر جو ہے وہ حلف لینے کا پابند ہے، حلف لینے کے پابند ہیں صدر سے۔ تو صدر جو ہے وہ کیسے اپنے اوپر یہ بات لے سکتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر الزام آئے کہ ایسا نہ کر کے وہ تو پارلیمانی کمیٹی بنا اس کو ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو پروویژن کو جو ہے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اب یہ الزام آ جائے؟ نہیں، پارلیمانی پارٹی پارلیمانی فیصلہ لگے گا وہاں پہ اپنا جو بھی ریویو کے اندر، یہ بھی تو ہوتا ہے عدالتوں نے ریویو نہیں کیے اپنے فیصلے۔ پارلیمانی کمیٹی بٹھائیں، صحیح منصور علی شاہ کو کلین چٹ دیں کہ کوئی آئین شکنی نہیں ہوئی۔ اچھا یہ تو بہت عجیب بات کر رہے ہیں۔ چلیں، یہ تو ابھی آئینی ترمیم ہو جائے تو شاید یہ چیزیں ساری ہو جائیں۔ ہاں، کب ہو رہی ہے نہیں ترمیم؟ آئینی ترمیم کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے، تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہو رہی ہے تو پھر میرا شک یقین میں بدل گیا ہے کہ ہو رہی ایک تو یہ، اور 20-21 تاریخ تک یہ تو انہوں نے بھی تاریخ دے دی ہے، اور انہوں نے تاریخ کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی ایم این نے بھی دے دی تھی۔ میں تو بتا چکا ہوں، میں تو اپنا میں اس پہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس پہ یہ کمنٹ ضرور کروں گا کہ یہ معاملہ ہے کافی سنجیدہ، اور سنجیدہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے 14 سپٹمبر کو جب یہ مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر پارلیمنٹ میں گہما گہمی تھی، تو اس کے بعد پھر خبر یہ آئی، پاکستان پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، انہوں نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اب تو اس میں ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے یہی ہے۔ اب نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل وزڈم ہے نا جی، اور یہ ان سیاستدانوں نے اس چیز کا جائزہ لے کے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ڈسکشن میں ابھی بہت ساری چیزیں مزید آگے چلنی ہیں۔ اب جیسے پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی تجاویز ہیں، ان کو بھی زیر غور لایا جانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کا مسودہ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے، حکومتی مسودہ ہے، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، میں آج میرے خیال میں آج یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ چلیں آپ کو خبر دیتے ہیں، آج ایک بڑے باخبر عہدیدار سے میری ملاقات ہوئی، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس حوالے سے تمام ججز ایک پیج پہ ہیں۔ نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ کچھ نہیں آگے کہوں گا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ آپ پہ، لیکن تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان مطلب وہ ایک پیج سمجھتے پہ ہیں کہ ہیں۔ یہ ہماری حدود میں مداخلت ہے۔ یہ تو ویسے اس وقت بھی بات سامنے آئی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی جو ہے میں نے بس اتنی سی خبر مجھے پتہ لگی تھی، تو میں نے اتنی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ 99% تو آئینی معاملہ سے نکل ہی نہیں رہے، تو ان کی تو یہی سوچ ہوگی نا کہ بھائی ہم کیوں کسی اور اپنے ہاتھ کیوں کٹوائیں؟ دیکھیں حکومت وہ چلا رہے ہیں، وہ نہیں، ایک بات دیکھنے والی ہے، دیکھیں میری بات سنیں، نہیں ہیڈ کون کی بات ہے، بات یہ ہے کہ ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، جبکہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے، پورے جوڈیشل سسٹم کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ ذرا دیکھنے والی چیز ہے، بہت گہری چیزیں ہیں، اپنا یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ دیکھیں یہ تو اپنے اوپر اپنا پیو لگوانے والی بات ہے، اپنے کو نیا پیو لے آئی کعبہ۔
آج پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ سب لوگ نہیں، بات یہ ہے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں آپ سب. دراصل آپ دل کی بات نکال نہیں رہے ہیں اور ہم بھی آپ کو ٹرخا رہے ہیں نا. نہیں نکال رہے ہیں صحیح بات. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں. اب آپ نے کہا متفق ہیں تو متفق ہیں، اس کی مخالفت میں متفق ہیں، اس کی حمایت میں متفق ہیں. یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی مخالفت میں متفق ہیں یا اس کے حمایت میں حمایت کبھی میں متفق نہیں ہوا جاتا، یہ بس یار مخالفت میں متفق ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. طیب پھر جذباتی ہو جاتا ہے. پھر یہ وہ احسان دانش نے کہا تھا نا، سادہ خاطر بہ چلے تقریر کے سیلاب میں. تو بہرحال صدیقی صاحب، خان صاحب غصہ بھی ہے. ان سے میری اطلاع کے مطابق کوئی ملاقات ہوئی اور پی ٹی ایم جرگے کے حوالے سے ان سے کہا گیا کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے ملائی گنڈاپور کو، وہ گنڈاپور مدد کرو یہ کرو. گنڈاپور ساری رات بھاگتے رہے اور کچھ ہوا نہیں. ریفرنس کا ہے. کچھ ہوا نہیں تو آج احتجاج کی کال دے دی گئی. خان صاحب فوری طور پر ریزلٹس چاہتے ہیں نا، تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے. تو جب یہ پروگرام آن ایئر چلا جائے گا نا تو اس کے 5-6 گھنٹے بعد میں آپ کی اس بات کی تردید کر دوں گا. یہ مجھے سمجھائیں، میں مس کر گیا ہوں. وہ مجھے اس نے جی وہ اس میں رکھ دیا تھا. دیکھیے میں نے کہا ملاقات ہوئی. کہ کس کی ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ ایک منٹ، وہ روٹین کی ملاقات ہوتی ہے. احمد کو معلوم ہے کہ وہ ہوتے رہتے ہیں. عمران خان سے تمام سیاسی واقع لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چینل کھلا رہتا ہے. اچھا، جو اہم ایشو تھا، اہم ایشو جو تھا وہ پی ٹی ایم کا جرگہ تھا اور اس میں 3 لوگ بھی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے تھے. تو خان صاحب سے کہا گیا کہ چونکہ آپ کے صوبے کی حکومت ہے، وہاں پر وفاقی حکومت اور ریاست پاکستان کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور مدد کریں. تو خان صاحب بڑے خوش ہوئے. وہ تو جلدی ایک سیکنڈ کے اندر یو ٹرن لیتے ہیں کہ گنڈاپور سے کہے کہ فوری طور پر مدد کرے جو کہا جائے. یہ ریاست گنڈاپور صاحب ساری رات بھاگتے رہے، جرگہ بھی کرایا، سب کچھ کرایا. تو خان صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. تو خان صاحب سمجھے کہ مجھے ٹریپ کیا گیا. وہ خدا کے بندے، یہ سیاسی قیادتوں کے ساتھ یہ بات چیت چلتی رہتی ہے. آج اچانک 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال آئی. چلیں جی. تو جناب، ایک طرف احتجاج ہے، ایک طرف ایس سی او کانفرنس ہے، دوسری طرف آئینی ترمیم ہے، اور تیسری طرف جو ملک کے معاملات ہیں سب کے سامنے ہیں. اللہ کرے کہ چیزیں جو ہیں وہ اسموتھلی آگے بڑھیں اور جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک پہنچیں. شرائط دستور سے سوشل میڈیا شو سے قیم صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.